پاکستان سپر لیگ 7 کا میلہ بڑے شہر میں سجا ہوا ہے۔ کرکٹ ستاروں کی جگمگ جگمگ نے روشنیوں کے شہر کی رونق دوبالا کی ہوئی ہے۔ اس میں انفرادی کارکردگی کے ساتھ ساتھ نتائج بھی توجہ کے مرکز بنے ہوئے ہیں۔ 4 فروری تک ہونے والے لیگ 7 کے 11 میچز میں ہائی سکورنگ مقابلوں نے تو گویا گرویدہ ہی کر دیا۔ اسلام آباد یونائیٹڈ نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کے خلاف 229 رنز کا مجموعہ جوڑا جو رواں سیزن کا پہلا اور مجموعی طور پر لیگ کا چوتھا بڑا ٹوٹل ثابت ہوا۔ اس میں لگنے والے چھکے چوکوں نے دیکھنے والوں کو خوب محظوظ کیا۔ اعصاب شکن مقابلے اور ان کے نتائج پوائنٹس ٹیبل کو تیزی سے بدل رہے ہیں۔ دفاعی چیمپئن ناقابل شکست ملتان سلطانز 8 پوائنٹس کے ساتھ ٹاپ پوزیشن پر براجمان ہے، جبکہ اسلام آباد یونائیٹڈ نے 4 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر آنے کا اعزاز حاصل کر لیا۔ لاہور قلندرز کے بھی 4 ہی پوائنٹس ہیں، لیکن رن اوسط کی بنیاد پر قلندرز اب تیسری نمبر پر ہیں۔ اسی طرح پشاور زلمے بھی چوتھی پوزیشن سنبھالے ہوئے ہے۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز نے واحد کامیابی حاصل کی، 2 پوائنٹس سے انہیں 5ویں پوزیشن ملی ہوئی ہے۔ میزبان ٹیم کراچی کنگز 4 میچوں میں لگاتار ناکامیوں کا شکار ہے، جبکہ کل رات کھیلے گئے 5ویں میچ میں بھی انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ پلیئرز کی انفرادی کارکردگی پر نظر ڈالیں تو جمعے تک ہونے والے میچز تک اکلوتے سنچری میکر فخر زمان 286 رنز کے ساتھ سر فہرست ہیں۔ شان مسعود 240 رنز بنا کر دوسرے نمبر کے بلے باز ہیں۔ حیران کن طور پر کوئٹہ گلیڈیٹرز کے نوجوان اوپنر احسان علی 204 رنز بنا کر تیسری پوزیشن پر قبضہ جمائے ہوئے ہیں۔ اسی طرح بولنگ میں شاداب خان نے 10 وکٹیں حاصل کی اور اس کیٹیگری میں وہ نمبر 1 ہے۔ ملتان سلطانز کے خوشدل شاہ کی آل راؤنڈر کارکردگی پر گویا سب بھی انگشت بدنداں ہیں۔ وہ اس سیزن میں 9 وکٹیں حاصل کرنے کا کارنامہ بھی انجام دے چکے ہیں، جس سے وہ دوسرے نمبر کے بولر بن چکے ہیں۔ انہی کے ٹیم میٹ عمران طاہر 7 وکٹوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہیں۔ نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں پچز کی تیاری یعنی بہتری سے نتائج بھی پرکشش اور کرکٹ بھی پرلطف ہوئی ہے۔ اسی طرح ایک انتہائی اہم فرق سے میچز کے نقشے تک بدلے ہیں۔ یہ فرق کپتانی کا ہے۔ اچھی قیادت PSL 7 میں بھی ابھر کر سامنے آئی ہے، جو لکھنے سے زیادہ دیکھنے سے واضح ہے۔ ایونٹ کے 6 کپتانوں میں 2 عمر رسیدہ یعنی وہاب ریاض 36 سال کے ہیں، جبکہ سرفراز احمد کا قدم خیر سے 34ویں سال میں ہے۔ عمر اور کپتانی کے تجربے کے لحاظ سے چھوٹے شاہین افریدی ہیں، جنہیں 21 سال کی عمر میں قیادت کا تاج مل گیا۔ ان سے بڑے شاداب خان ہیں جو 23 برس کی اننگز کھیل چکے ہیں۔ ان سے سینئر بابر اعظم ہیں جن کی عمر 27 سال، جبکہ اس ایج گروپ میں آخری کپتان محمد رضوان ہیں جن کی عمر 29 سال ہے۔ عمر اور تجربے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو وہاب ریاض اور خاص طور پر سرفراز احمد کو کامیابیوں کی تاریخ بن جانا چاہیے، لیکن نتائج اس کے بالکل برعکس ہے۔ ایونٹ کے اپنے پہلے میچ میں وہاب ریاض کورونا وائرس کی SOPs کے باعث نمائندگی سے محروم رہے۔ ان کی جگہ شعیب ملک نے قیادت کی ذمہ داری نبھائی اور ٹیم کو انفرادی اور اجتماعی کارکردگی سے 5 وکٹ کی شاندار فتح دلائی۔ ایونٹ کے 5ویں میچ میں وہاب ریاض کا بطور کپتان کم بیک یادگار نہ بن سکا۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کے خلاف کھیلا گیا یہ میچ الٹا یک طرفہ ثابت ہوا، جس میں فاتحانہ آغاز کرنے والی زلمی کو 9 وکٹ کی شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ اب بات ہو جائے سب سے تجربہ کار کپتان سرفراز احمد کی، جنہیں اپنے دوسرے میچ میں بڑی فتح ملی۔ اس میں انجریز سے چھٹکارا پانے والے نوجوان بولر نسیم شاہ کی 5 وکٹوں نے اسے یک طرفہ بنا دیا۔ کراچی کنگز کی ہیوی ویٹ سائیڈ کو 113 رنز پر بک کیا، پھر مطلوبہ ہدف 16واں اوور میں 2 وکٹ پر پورا کر دیا۔ اسی دوران ٹیم کے مینٹور لیجنڈری سر ویون رچرڈز بھی کراچی پہنچ جاتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ٹیم کا مورال زیادہ بلند ہوتا، لیکن افسوس کہ پھر کوئٹہ گلیڈیٹرز کے پیچھے ناکامیوں کی بلا ایسے لگی کہ 4 فروری تک تو پیچھے نہ ہٹی۔ اس وقت تک 4 میں سے 3 ناکامیوں پر کپتان سرفراز احمد پر تنقید ایک فطری عمل تھا، لیکن ان کے رد عمل نے کرکٹ ماہرین و شائقین کو بے حد مایوس کیا۔ چلتے چلتے اسلام آباد یونائیٹڈ سے ہونے والے میچ کی بات کی جائے، اس میں سرفراز احمد کی کمزور قیادت کا پول کھلا۔ بولر کو مطلب کہ فیلڈر نہ دینے کی بحث اپنی جگہ، آخری اوور کرانے کے فیصلے نے بھی کپتان کو گویا فیل کر دیا۔ بپھرے ہوئے کولر منرو اور نوجوان اعظم خان کے سامنے ڈٹ جانے والے لیفٹ آرم سپنر محمد نواز سے 4 اوور کا کوٹا پہلے ہی مکمل کرا لیا گیا۔ اس کے برعکس کورونا اور کمر درد سے کم بیک کرنے والے آؤٹ فارم یعنی 3 اوور تک مہنگے ترین ثابت ہونے والے شاہد افریدی کو آخری اوور کے لیے رکھنا کہاں کی سمجھداری تھی۔ کرکٹ اب صرف ایک کھیل نہیں بلکہ آرٹ اور سائنس کی حیثیت اختیار کر چکی ہے۔ اسی طرح کپتانی بھی اہم ترین ذمہ داری بن چکی ہے، جسے بر وقت فیصلے، اپنی اور ٹیم کی مجموعی کارکردگی پر نظر رکھنا اور ہر عمل کا مثبت رد عمل دینا ہی اچھے کپتان کو کامیابیوں کی راہ پر ڈال دیتا ہے۔ پاکستان سپر لیگ 7 کے مقابلے جاری ہیں، جس کے چیمپئن کا فیصلہ زندہ دلان کے شہر لاہور میں 27 فروری کو ہوگا، جس کا کرکٹ کے دیوانوں کو شدت سے انتظار ہے۔